سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ السلام صلی علی نبینا و علی آلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبان، آج ہمیں اپنے ارادوں پر، اپنے مشن پر کچھ اجمالی جائزہ لینا ہے کہ ہم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم کیا بات پیش کر رہے ہیں، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس بابت سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم یہ متعین کر لیں کہ ہم کس حیثیت سے باہم بیٹھ کر بات کر رہے ہیں۔ بلحاظ ہستی ہم بشر ہیں اور بلحاظ عرفان ہم محمدی ہیں، ہم محمدی بشریت، ہم منصب، گویا آئینے کی تمثیل کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں، اندر بھی ہم، آئینے کے باہر بھی ہم، بس یہ صورتوں کا فرق ہماری تعداد کی وجہ سے ہے۔ حیثیت کی روح سے ہم ایک ہیں، ایسے ایک کہ جس کو بھی دیکھیں وہی ہم اس حیثیت پر آپ سے عرض کر رہے ہیں اور آپ بھی اسی حیثیت پر ہی ہماری بات سن رہے ہیں۔ صلی علی نبینا و علی آلہ۔ ہمارے پاس آج بات کرنے کے 5 نکات ہیں۔ نمبر 1 درد امت، نمبر 2 فتنہ سخن، 3 راز بقا، 4 ازالہ زوال، 5 وعید نجات۔ سب سے پہلی بات پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ ہے درد امت۔ کہنے کو یہ لفظ ہم نے عنوان کر دیا درد امت، ورنہ یہی درد دین ہے، یہی درد بشریت۔ امت کا درد تفریق ہے، وہ تفریق جس نے امت کی قوت، امت کی جہت، امت کے مقاصد، امت کی جملہ تمام تر توجیہات ڈسٹرب کر رکھی ہیں، ڈیمیج کر رکھی ہیں۔ تفریق ظرف بندگی کا، تفریق پہ علم بردار ہو جانا درد امت ہے۔ ہم اپنی بات کے لیے امت کی تاریخ کا کچھ اجمالی جائزہ لیتے ہیں، تب ہمیں بات سمجھ آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، آپ جس مشن پہ چلے، جو مشن بھی دھرتی پہ کیے، لیکن آپ نے سب سے بڑا مشن کیا کیا، سب سے بڑا کمال کیا حاصل ہوا انسانیت کو؟ سب سے بڑا کمال ہماری باہمی وہ محبت تھی کہ ہم کہیں بھی ایک دوجے کے بغیر وجود کے حامی نہیں تھے۔ یہ محبت ذیلی معاملات سے مجروح ہوئی۔ مثلا باضابطہ طور پر دیکھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون پر جو معاملات ہوئے، وہ معاملات امت کو اس محبت میں کم از کم 2 حصوں میں تقسیم کر گئے۔ اس وقت جو بھی جاری تھا، لیکن اس میں اسلام کا مفاد نہیں ہو رہا تھا۔ امت کا درد یہ ہے کہ جب امت مذہبی لحاظ سے تفریق کا شکار ہوئی، جب امام حسین علیہ السلام بھی مذہبی حیثیت سے انکار کر رہے تھے اور یزید کے حمایتی بھی فتوے جمع کر لائے تھے، فتوے اور امام حسین علیہ السلام، آپ دونوں طرف دیکھیں، دونوں طرف ہی خود کو مذہبی اہمیت پہ دیکھا جا رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام بھی مذہبی حیثیت کے لحاظ سے بات کر رہے تھے اور فتوے بھی اپنی جا پہ مذہبی حیثیت اختیار کرنے جا رہے تھے۔ اس وقت یہ تفریق تھی جو مذہبی حیثیت پر جا پہنچی، اور پھر یہ تفریق آج تک ختم نہیں ہوئی۔ اس کے ذیل میں اللہ کے کچھ بندے ایسے کام کرتے رہے ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ سرحال پیدا ہونے والے بگاڑ کو درست کر سکیں، لیکن وہ بھی گروہ بن جاتے رہے۔ مثلا جب خانہ کعبہ کے صحن میں 4 مصلے ہوئے تو اللہ کا ایک بندہ اٹھا، اس نے اپنے دلائل کے حساب سے اس بات کا انکار کر دیا کہ اگر یہ ہی تقلید ہے تو میں اس کا انکار کرتا ہوں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ وہ ایک فرقہ بن گئے۔ پھر بر صغیر میں جناب احمد رضا بریلوی صاحب بہت بڑے مائنڈ پہ بیٹھ کر، بہت بڑے ظرف پہ بیٹھ کر آپ نے کام کیا، مگر کیا ہوا؟ آپ کا کیا ہوا کام بھی فرقہ بن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ زمانے کی ترتیب ہی، زمانے کا سلیقہ ہی یہی چل رہا تھا
کہ جو بھی نئی بات ہوتی وہ فرقے کی شکل میں چلی جاتی. کیوں؟ کیونکہ ساری امت سے بات تو ہو نہیں سکتی تھی. پھر ہم 14ویں صدی میں داخل ہوئے. 14ویں صدی کا کیا ذکر کرنا، کیا کچھ نہیں ہوا، سب کچھ ہو گیا. سارے فرقے بھی مکمل ہو گئے اور ساری دوڑیں بھی دوڑ لی گئیں. اور آج ہم گلوبل ولیج میں بیٹھے ہیں. کس لحاظ سے؟ کہ ہم ہیں تو صحیح مگر نظر نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ ہم بلحاظ مسلم ہیں ہی نہیں. ہم اپنے اپنے فرقے کے روح سے ہیں. زمانے کو فرقے نہیں چاہیے، زمانے کو مسلم چاہیے. لیکن تفریق کی یہ جنگ زمانے کو مسلم نہیں دے رہی. یہی درد ہے کہ ظرف یکجائی کی طرف آمادہ ہی نہیں، ہمارے ظرف ہی تفریق آمادہ ہیں. ہم اپنے شعور کی روح سے ہی تفریق آمادہ ہو چکے ہیں. یہ المیہ ہے. اس لیے یہ بعد کا چیپٹر ہے. اس موضوع پہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بات ہوگی. آج فتنہ سخن کے باب میں ہم غیر سندی علم کے فتنے پہ کچھ بات کریں گے. اولاً تو آپ یہ دیکھیں، شاعری، افسانہ نویسی، مزاح نگاری، ان سب رویوں سے ہم نے جو فصل بوئی آج گلوبل ولیج میں ہمارے سامنے ہے. ہم دیکھیں ہمارا ادب کیا ترغیب لیے بیٹھا ہے. اس باب میں ہم ابہام کا جائزہ لیتے ہیں. مثلاً میں خار میں کش. چلیں مجاز کے لحاظ سے تو اختیار کیا گیا کہ یہ سخن کی مجبوری ہے، مگر اسے شیخ صاحب کے تقابل پہ بھی لا کھڑا کیا گیا اور اس کے تقابل پہ شیخ صاحب کو ہرا بھی دیا گیا. چلو مانا، کسی بھی لحاظ سے مانا کہ شیخ صاحب تو لائق امیری نہیں رہے، تو اب کیا امیر حرم کے طور پر جناب رند آئیں گے؟ رند اپنی خطا مندی کا اقبال کر کے تنہائی کی محفلوں میں جا کر چھپ چھپ کر سجنے سنورنے والا، اندر ہی اندر سینے میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب رہنے والا، اپنی خطا مندی کا اقبال کرنے والا امیر لشکر تو نہیں نہ ہو سکتا. تو پھر یہ بتلائیے کہ نہ شیخ صاحب لائق امیری رہے، نہ رند صاحب ہی لائق امیری ہیں، تو امیری کو سخن نے کس نام سے صاحب دیا؟ کوئی ہے؟ کوئی نام ہے؟ یہ کیا مجاز ہے؟ اتنا ادھورا سخن، ہیر، سونی، سسی وغیرہ وغیرہ ایسی لڑکیوں کا مذہبی تاثیر میں لپٹ کر نسلوں کے شعور پہ اثر انداز ہونا ٹھیک ہے؟ مثلاً تعلیمی اداروں کے نصاب کا یکسر علم سے محروم ہو جانا، مثلاً بیہودہ گیتوں، تحریروں اور حرکتوں پر مبنی سکرین انڈسٹری، یہ سب فتنہ سخن ہے جو شعور کا زوال ہے. صاحبان، اب آتے ہیں نقطہ سوم پہ، راز بقا، ہماری مستفوی مخصوصیت. صلی اللہ نبینا وعلی آلہ. راز بقا کا مطلب ہے خدا اور بندے کا باہم اپنے تعلق پر بحال رہنا. راز بقا یعنی خدا اور با خدا کا باہم بحال رہنا. سابقہ قوموں سے ہمارا فرق ہے. بلحاظ مسلم ہم سابقہ قوموں سے بہت مختلف ہیں. پہلا فرق حفظان با خدائی. سابقہ قوموں کا ماجرا عطا سے ہے. اللہ تعالیٰ نے بندگی پر جب جب جو بھی عطا فرمائی وہ بندگی کو ہی سنبھالنا پڑی. ہمارا ماجرا مختلف ہے. ہمارا ماجرا عطا نہیں ہے. اب کی بار اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دانور ہیں. اب کی بار ہمارا ماجرا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے. ہمارا تعلق، ہماری با خدائی اللہ تعالیٰ کی احسان مند ہے، اور اللہ کا احسان اللہ تعالیٰ کا اپنا ظرف ہی نبھا سکتا ہے. یہ بندگی کے سنبھالنے کا کام نہیں. پہلے کی قوموں کا تمام تر ماجرا یہ رہا کہ وہ اپنا آپ خود سنبھالتے تھے. اب ہمارا ماجرا ہے احسان، اور احسان پر ظرف خداوند تعالیٰ خود پاسبان ہے. ہمارا دوسرا فرق سابقہ قوموں سے، سابقہ قومیں جب بھی راہ سے اتریں اپنی اصل گنوا بیٹھیں.
زبور والوں کے پاس زبور سلامت نہ رہی، تورات والوں کے پاس تورات سلامت نہ رہی، انجیل والوں کے پاس انجیل سلامت نہ رہی۔ ہماری اصل محفوظ ہے، ہمارا قرآن آج بھی محفوظ ہے، جوں کا توں 100% ہماری اصل محفوظ ہے، ہم لوٹ سکتے ہیں کیونکہ ہماری اصل محفوظ ہے۔ اس باب میں تیسری بات، ہم انوکھے کیوں ہیں دوسری قوموں سے؟ تو اس کی سیدھی سی ایک ہی بات ہے کہ ہم آخری ہیں، زیاں کا دہن قیامت سے پہلے ہمیں نگل نہیں سکتا۔ ہمارا نقطہ چہارم ازالہ زوال، یعنی کیا ہم نے یہ کرنا ہے؟ اس میں 5 اشارے ہیں۔ اول، مداوع درد امت، کیا بندگی کے تفریق آمادہ ظرف کو حب آمادہ کرنا ہے؟ اشارہ دوم، سخن ورانہ خطا سے نجات، کیا ہمیں تنزل شعور کی جہت سے عروج شعور کی جہت پہ لوٹنا ہے؟ سوم، اللہ تعالیٰ کا فیض احسان، کیا ہم نے راز بقا سے ہم آہنگ مقصد دار ہونا ہے؟ چہارم، اہل نسل کا زمانوی قرض، کیا ہم نے اپنی آئندہ نسلوں کا پوری ایمانداری سے تحفظ کرنا ہے؟ اشارہ پنجم، وقار اسلام، گلوبل ولیج میں شعور پہ اپنے عرفان حق کے مترادف اعلیٰ ترین ہونا ہے۔ نقطہ پنجم، وعید نجات یعنی معراج اہلیت، یہ ملحوظ رہے کہ وعید نجات ہمیشہ سخن ہی کے مرہون رہی۔ انسان کو ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے زبور، تورات، انجیل، قرآن کی صورت میں سخن ہی عطا فرمایا ہے۔ وعید نجات ہمیشہ سخن ہی کے مرہون رہی ہے۔ فی العصر کوئی الہامی سخن مزید عطا نہیں ہونے والا، لیکن ہماری وعید نجات بھی سخن ہی سے مرہون ہے۔ بس اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اہل قلم کا متحد ہو جانا اور اس بات پر ایماندارانہ جستجو کرنا۔ صاحبان، ہم لائق ہیں کیونکہ بالآخر تو یہ سخن کے نصیب ہی ہونا ہے نا۔ ہمارے زمانے کے اہل سخن یہ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے امت کی تاریخ میں جب بھی کسی نے کوئی کوشش کی، زمانہ فاصلوں کا تھا، دنیا فاصلوں میں رہتی تھی، بات سب تک نہیں پہنچ پائی۔ آج فاصلے ختم ہیں، آج ساری دنیا ایک ہتھیلی پر ہے۔ آج ہم جو بھی بات کریں گے وہ تمام امت تک پہنچے گی۔ بس یہی وہ راز ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری بات پہنچ جائے گی سب تک۔ یہ معراج اہلیت ہے، اور یہ اہلیت ہمیں اللہ تعالیٰ نے بلحاظ مصطفی ہمارے آج پیدا ہونے سے 1400 سال قبل ہمیں سونپ دی ہے۔ ہم آج مخلص ہو کر سوچیں، سمجھیں، غور فرمائیں تو ہم قابل ہیں، ہم کر سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہر وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے ذمہ کرنا بقایا ہے۔ ہماری بات اجمالی طور پر پوری ہوئی۔ صاحبان، ہم سیریز بک کی صورت میں عین الحق پیش کر رہے ہیں۔ ہم اپنے موضوعات پر نئے نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے موضوعات پر انشاءاللہ تعالی نئی بہار پھیلائیں گے، ایسی بہار جو گلشن کو بامراد کر دے گی انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی نبینا